اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے ہسٹوپیتھالوجی کا، جس میں آپ لوگ کا مڈ تک جو کورس ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سیل ایڈاپٹیشن کے بارے میں اور سیل انجری کے بارے میں۔ اس لیکچر میں ہم انفلیمیشن کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ رفا انٹرنیشنل کالج ایبٹ آباد۔ لیکچر سننے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے کہ انٹرنیٹ سہولت موجود ہونی چاہیے، اور لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو اپنے پاس نوٹ کر دیا کریں۔ نیچے لنک جو موجود ہے اس سے آپ لیکچر کے جو نوٹس ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آخر میں دیے گئے جو بھی اسائنمنٹ ہے اس کو آپ ہینڈ ریٹن میں آپ لوگ اس کی پکچر لے کے یا اس کو سکین کر کے ای میل آئی ڈی پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو جو نئے لیکچرز ہیں وہ وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں لیکچر کی طرف۔ Inflammation is a defensive process that a living body initiates against local tissue damage. It takes the form of a complex reaction of blood vessel, certain plasma component and blood cell and cellular and structural components of connective tissue. اب انفلیمیشن جو ہے یہ ایک ڈیفینسو میکنزم ہے ہماری باڈی کا، جو کہ ڈیمیج ٹیشو ہوتے ہیں، مطلب کوئی جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی سیل انجریز وغیرہ کے بارے میں، تو کوئی بھی مطلب سیل انجری ہو گئی، اس سے ٹیشو کو کوئی ڈیمیج ہو گیا تو وہاں پہ ایک ڈیفینسو میکنزم باڈی جو ہے وہ پلے کرتی ہے، اس میکنزم کو ہم کہتے ہیں انفلیمیشن۔ اب اس میں جو انوالو ہوتے ہیں بلڈ ویسل انوالو ہوتے ہیں، کچھ پلازما کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، کچھ سیل کے کمپوننٹ ہوتے ہیں، اور کنیکٹیو ٹیشو جو ہے ان کے کمپوننٹس ہوتے ہیں، یہ جو انفلیمیشن میں انوالو ہوتے ہیں۔ اب ایٹیالوجی آف انفلیمیشن کاز کیسے ہوتی ہے، مطلب اس کی ریزن کیا ہے، کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ تو کچھ فزیکل ایجنٹس ہے، ایکسٹریم ٹیمپریچر ہو سکتی ہے، الیکٹرک شاک، ریڈیشن، میکینیکل انجریز ایٹسٹرا۔ اب کیمیکل ایجنٹ میں ہے پروڈکٹس آف میٹابولزم، مطلب آپ کے باڈی میں میٹابولزم ہوئی، اس سے جو ویسٹ پروڈکٹس مطلب پیدا ہوئی تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ایسڈز کی وجہ سے، الکلیز، ڈرگز، ٹیشو نیکروسس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نیکروسس جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا ہے۔ اور کچھ بایولوجیکل ایجنٹس بھی ہے، جس طرح مائکرو آرگینزم، بیکٹیریا، وائرس، فنجائی ہو گئے، پیراسائٹس میں ہیلمنٹس انسیکٹس ہو گئے، یا امیون سیل یا اس کے جو کمپلیکس ریئیکشنز ہے اس کی وجہ سے بھی انفلیمیشن ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں انفلیمیشن کو پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے یہ مطلب ہمیں پتہ ہونی ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف پیتھوجینک میکانزم از امپورٹنٹ ڈائگنوز انفلیمیٹری پروسیس اینڈ ڈیزیز، کہ ہمیں پیتھوجینک میکانزم کا پتہ ہونا ضروری ہے جس سے ہم انفلیمیٹری پروسیس اور ڈیزیز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ انفلیمیشن ایگزسٹس until is eliminated the etiological factor and are inactivate inflammatory mediators. انفلیمیشن جو ہے یہ تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک جو اس کا کازنگ ایجنٹ ہے، جو ایٹیولوجیکل فیکٹر ہے، اس کو ایلیمینیٹ نہ کیا جائے باڈی کے اندر سے، اور دوسری بات جو میڈیٹرز ہے جو کہ سہولت کار ہے انفلیمیشن کے باڈی کے اندر، اس کو سٹاپ کر دیا جائے۔ جب تک اس کو سٹاپ نہ کر دیا جائے تب تک انفلیمیشن نہیں جائے گی۔ انفلیمیشن از پوٹینشلی ڈینجرس اینڈ شوڈ بی ریسٹرکٹڈ۔ انفلیمیشن جو ہے یہ مطلب زیادہ خطرناک ہے، اور اس کو مطلب جتنا جلدی ہو سکے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تھراپی شوڈ بی ایٹیوپیتھوجینک، مطلب اس کے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے، ایٹیوپیتھوجینک ہے، مطلب جو ایٹیالوجی ہے اس کو ختم کی جائے۔ اب یہ مطلب کچھ انفلیمیشنز اس کی یہ آپ لوگوں کو اگزامپل دی گئی ہے، اس میں یہ ہے جس طرح مطلب انفلیمیشن کی جو 5 سائن اینڈ سمٹم ہے۔ کیلر مطلب لوکل ہائپوتھرمیا، مطلب فیور، عام بخار جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ربر ہے، مطلب ہائپرمیا، مطلب ریڈنس، ایک جگہ کی ریڈنس ہو جائے، وہ مطلب پوری جگہ سرخ ہو جائے۔
ٹشو سویلنگ یا انفلیمیٹری ٹیومر مطلب ٹشو آپ لوگ کے سویل ہو جائے، باڈی کے اندر ٹشو سویل ہو جائے تو یہ بھی انفلیمیشن میں آتا ہے. ڈولر جو ہے برننگ پین ہے، مطلب جس طرح ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے. اور فنکشن لیزیا ہے، فنکشنیولیزیا یہ ہے مطلب فنکشن امپیئرمنٹ، مطلب آپ کے باڈی میں کوئی چیز کام کرنا چھوڑ لے، فنکشن لیس ہو جائے، جو اپنا اس کا مطلب نارمل روٹین میں وہ فنکشن پلے کر رہے ہوتے وہ فنکشن چھوڑ دے. اب یہ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کلینکل پریزنٹیشن کے مطلب کلینکلی آپ کو کیسے نظر آتے ہیں، مطلب کوئی بھی ہو. تو اب یہ دیکھیں یہ ربر ٹیومر، مطلب ربر ٹیومر ہم نے لاسٹ لیکچر میں کہا ربر مطلب ہائپرمیجیا ریڈنس بھی ہے، ٹیومر سویلنگ بھی ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ریڈنس بھی اور سویلنگ بھی. اب ہم انفلیمیشن کے کلاسیفیکیشن کی طرف جاتے ہیں. 3 طرح سے اس کو کلاسیفائی کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو کورس ہے، مطلب کہ یہ کس طرح سے مطلب کاز ہوتی ہے، آپ لوگوں کو نظر کیسے آتی ہے اور اس کا مطلب کورس کیا ہے، وے آف انفلیمیشن کیا ہے. تو وہ اس میں ایک ایکیوٹ آتا ہے، سب ایکیوٹ اور کرونک. تو یہ آگے ہم پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے. پھر اکارڈنگ ٹو دا پریڈامننٹ فیز، مطلب آپ کو پریڈامننٹ فیز کیا ہے، مطلب کیسے وہ انفلیمیشن آپ کو سامنے مطلب نظر آ رہے ہیں. تو وہ الٹریٹیو ہے، ایگزوڈیٹیو ہے یا پرولیفریٹیو ہے، مطلب پروڈکٹیو انفلیمیشن ہے، کون سا ہے. اور تیسرا ہے اکارڈنگ ٹو دا کازیٹیو فیکٹر، مطلب کازیٹیو فیکٹر کے مطلب جس وجہ سے یہ انفلیمیشن شروع ہوا، جس وجہ سے کاز ہوا وہ وجہ کیا ہے. تو وہ ٹریول اور اسپیسیفک یہ 2 ہے. آگے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے جو کہ آپ لوگوں کے سلیبس میں انکلوڈڈ ہے اور آپ لوگ کے لیے مطلب پڑھنا ضروری ہے. وہ 2 طرح کے انفلیمیشن ہے، ایک ہے ایکیوٹ انفلیمیشن اور ایک ہے کرونک انفلیمیشن. اب ایکیوٹ انفلیمیشن کیا ہے ہمارے پاس؟ ایکیوٹ انفلیمیشن از اے شارٹ ٹرم پروسیس occurring in response to tissue injury usually appearing within minutes or hour. یہ مطلب ایک شارٹ ریسپانس ہے ایک ٹیشو یا ٹیشو انجری کی طرف یا سیل انجری کی طرف، ایک شارٹ ریسپانس ہے. یہ مطلب کچھ منٹس یا کچھ گھنٹوں تک ہو سکتا ہے، زیادہ دیر تک یہ مطلب نہیں رہتا. اٹ از کریکٹرائزڈ بائی 5 کارڈینل سائن. اب اس کے 5 کارڈینل سائن ہے، وہ آپ لوگوں کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں. پین، ریڈنس، اموبیلٹی، لاس آف فنکشن جو فنکشنلیزیا ہے، سویلنگ ہے، ربر جو ہے، ہیٹ ہے، ہائپوترمیا جو ہے. اس طرح یہ مطلب 5 اس کے کارڈینل سائنز ہے. اب اس کے علاوہ جو دوسرا ہے کرونک انفلیمیشن. اب کرونک انفلیمیشن ریفر ٹو اے پرولانگ انفلیمیٹری ریسپانس دیٹ انوالو اے پروگریسو چینج ان دا ٹائپ آف سیل پریزنٹ ایٹ دا سائٹ آف انفلیمیشن. کرونک انفلیمیشن جو ہے یہ ایک پرولانگ انفلیمیٹری ریسپانس ہے جو کہ مطلب جو انفلیمیشن سائٹ ہے وہاں پہ جو سیلز ہوتے ہیں اس کے ٹائپ کو بھی چینج کر سکتے ہیں، مطلب چینج ہو جاتی ہے اس میں. یہ مطلب اپ ٹو ایئرس تک ہو سکتی ہے یہ کرونک انفلیمیشن. It is characterized by stimultaneous destruction and repair of the tissue from the inflammatory process. یہ مطلب کیسے کریکٹرائزڈ ہوتا ہے یہ جو ہے کرونک انفلیمیشن، یہ اسٹیمولینیس ڈسٹرکشن جو ہے مطلب ایک جگہ پہ اچانک سے ڈسٹرکشن ہو گئی، مطلب آپ کو چوٹ لگ گئی، وہاں پہ کوئی مطلب سیل ڈسٹربنس پیدا ہو گئی، یا جب جہاں پر ٹیشو کا ریپیئر چل رہا ہو تو وہاں پہ کرونک انفلیمیشن جو ہے وہ زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ مطلب کرونک انفلیمیشن آ جائے. اب ہمارے پاس کچھ میڈیٹرز ہے، میڈیٹر مطلب سہولت کارز ہے انفلیمیشن کے، جو کہ باڈی کے اندر انفلیمیشن کو سہولت دیتے ہیں. وہ ہے ہمارے پاس کیمیکل سبسٹانس دیٹ ٹریگر سرٹن پروسیس ان این انفلیمیٹری، مطلب جو کہ جہاں پر انفلیمیشن کاز ہو رہی ہے وہاں پہ ریئیکشن بھی تو ہوتے ہیں. ان ریئیکشنز کو کچھ چیزیں ایسی جو ٹریگر کرتی ہے، جو مطلب وہاں پہ انزائمز کا کام کرتی ہے، اس کو ٹریگر کرتی ہے، اسپیڈ اپ کر دیتی ہے. میڈیٹر آر ڈیفرینشیٹڈ اکارڈنگ ٹو دیئر اوریجن. اب میڈیٹر جو ہے وہ اوریجن کے بیس پر ڈیفرینشیٹڈ ہے. اوریجن مطلب کہ ان کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، کون سی کہاں سے وہ پروڈیوس ہو جاتی ہے. نیکروزس ڈیرائیوڈ میڈیٹرز، کیننز جو ہے یہ جب نیکروزس ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو میڈیٹر پیدا ہوتا ہے وہ کیننز ہے. سیل ڈیرائیوڈ میڈیٹرز ہے جو کہ سیل سے ڈیرائیو ہوتی ہے، سیل سے پروڈیوس ہوتی ہے. ہسٹامین ہے، سیروٹونین ہے، انٹرلیوکین ہے، آرکیوڈانک ایسڈ ڈیریویٹیوز ہے جو کہ پروسٹاگلینڈینز ہے.
پلیٹلیٹس ایکٹیویٹنگ فیکٹر، یہ سیل ڈیرائیوڈ میڈیٹرز ہے. اور کچھ ہے ہمارے پاس پلازما ڈیرائیوڈ میڈیٹر جس میں کینن سسٹم ہے ایکٹیویٹڈ بائی نیکروسس، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا. کمپلیمنٹ سسٹم ہے اور سی ری ایکٹیو پروٹین CRP، یہ پلازما جو کہ پلازما سے جہاں پہ مطلب انفلیمیشن ہو جاتی ہے تو پلازما میں یہ میڈیٹرز ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. سیل میڈیٹر جو ہے وہ سیل میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، سیل اس کو پروڈیوس کر کے ریلیز کرتا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ مطلب سیل ڈیرائیوڈ میڈیٹرز ہے جو کہ سیل کے اندر سے نکل رہے ہیں، یہ پلازما ڈیرائیوڈ میڈیٹرز ہے جو کہ پلازما میں سے نکل رہے ہیں، اور یہ جو تیسرے نمبر پہ ہے یہ نیکروزس ڈیرائیوڈ میڈیٹر ہے. جہاں پہ نیکروزس ہو جاتی ہے مطلب سیل ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے، وہاں پہ جو میڈیٹرز پروڈیوس ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس آتے جہاں پہ مطلب انفلیمیشن ہو جائے تو وہاں پہ سب سے پہلے جو چینج آتی ہے وہ ہے ویسکولر چینجز آتی ہے. ویسکولر چینجز میں کچھ سٹیجز ہے، مطلب یہ ایک آن دا اسپاٹ ریسپانس ہوتا ہے. اس میں ایک مومنٹری ویزو کنٹریکشن ہو جاتی ہے، مطلب یہ کچھ سیکنڈ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کے وینز جو ہے جتنے بھی مطلب وہ سارے کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے جو ویسلز ہے ویسلز اس میں وینز، آرٹریز اور کیپیلریز سارے کے سارے آتے ہیں، وہ سارے جو ہے کنٹریکٹ ہو جاتی ہے. یہ کچھ سیکنڈز کے لیے ہوتا ہے. پھر ویزو ڈائلیشن ہو جاتی ہے، جو آپ کی آرٹریز اور وینز ہیں وہ کچھ منٹ کے لیے ڈائلوٹ ہو جاتی ہے، مطلب اس میں جو ہے نا پیسج زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب بلڈ پیسج زیادہ ہو جاتی ہے. انکریزڈ کیپیلری پرمیبلٹی، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ کیپیلری کی پرمیبلٹی مطلب ایکسچینجز آف مٹیریل جو کیپیلریز کرتی ہے باڈی اور بلڈ کے درمیان وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں اس جگہ پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، میڈیٹر ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وسکاسٹی انکریز ہو جاتی ہے، اور بلڈ کلاٹنگ وہاں پہ انکریز ہو جاتی ہے. مطلب یہ کچھ گھنٹوں میں ہو سکتی ہے بلڈ کلاٹنگ، لیکن وہاں پہ بلڈ کلاٹنگ انکریز ہو جاتی ہے. یہ ویسکولر چینجز ہے، جہاں پہ مطلب انفلیمیشن ہو جائے تو ادھر یہ چینجز آ جاتی ہے. پھر جو ہمارے پاس دوسرا ہے وہ ہے کیموٹیکسس. کیموٹیکسس جو ہے یہ ایک مومنٹ ہے، کیمیکل سٹیمولس ہے. ایک مطلب ایک جگہ پہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک جگہ پہ مطلب انفلیمیشن کاز ہو گئی تو وہاں پہ لازمی بات ہے کیمیکل میڈیٹرز بھی ریلیز ہوں گے. وہاں اس طرف جو ہے نا ڈیفینسو میکانزم کے جو سیلز ہیں وہ بھی جانا شروع کر دیں گے. تو مطلب یہ جو پروسیس ہے، جو ڈیفینسو میکانزم کا جو پروسیس ہے اسٹیمولس کی طرف، یہ اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں کیموٹیکسس. کیموٹیکسس ہمارے پاس اس صورت میں مطلب زیادہ مطلب پازیٹیو آ جاتی ہے لیب کے اندر جب ہمارے پاس مطلب کوئی انفلیمیشن ہو اور انفلیمیشن کی طرف موومنٹ ہائر لیول پہ ہو. اور یہ موومنٹ کیوں ہوتی؟ یہ ہائی کنسنٹریشن کی طرف ہوتی ہے. مطلب chemotaxis has been accepted as an important mechanism for mobilizing phagocytic and immune cell at site of infection. مطلب جس جگہ پہ انفیکشن ہو جائے، ٹیشو انجری ہو جائے یا امیون ریئیکشن ہو جائے، اس جگہ پہ کچھ میڈیٹر ایسے ریلیز ہو جاتے ہیں جس کی طرف جو ڈیفینسو ہمارے امیون سسٹم کے سیل ہے، فیگوسائٹک سیل. فیگوسائٹک وہ سیل جو کہ فارن باڈیز کو انگلف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیل اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ میڈیٹرز کے تھرو، کیونکہ میڈیٹرز وہاں پہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس جگہ پہ یہ سیل جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ڈیفینسو میکانزم کے سیل ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس تیسرا جو پروسیس ہے وہ ہے ابسونائزیشن. ابسونائزیشن is a term that refer to an immune process where particles such as bacteria are targeted for destruction by an immune cell known as phagocyte. میں نے آپ لوگوں کو جیسے پہلے بتایا فیگوسائٹک سیل وہاں پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں جس جگہ پہ انفلیمیشن کاز ہو جاتی ہے. اب انفلیمیشن جہاں پہ کاز ہو گئی تو وہاں پہ فارن پارٹیکل کی وجہ سے انفلیمیشن کاز ہوتی ہے. اس فارن پارٹیکل کو جو کہ ایک خاص پارٹیکل ہے، چاہے وہ بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، جو بھی ہے، اس کو ٹارگٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو ابسونائزیشن کہتے ہیں. مطلب وہاں پہ فیگوسائٹک سیل چلے جاتے ہیں، جو امیون سیل ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ پھر ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ادھر کون سا فارن پارٹیکل آیا ہے جس نے اس جگہ پہ مطلب یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اور اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں. آگے جو پروسیس اس کے ساتھ ہونا ہے اس پروسیس کے لیے ان سیلز کو جن سیل نے آ کے ان کو کل کرنا ہے ان کے لیے یہ ٹارگٹ بنا دیتے کہ یہ فلاں فلاں سیل جو ہے یہ باہر سے آیا ہوا ایک مطلب اینٹیجن ہے، پارٹیکل ہے جس کو ختم کرنا ہے. دا پروسیس آف ابسونائزیشن از اے مینز آف آئیڈینٹیفائنگ دا انویڈنگ پارٹیکل آف دا فیگوسائٹ. مطلب یہی کہ وہی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مطلب فیگوسائٹ نے جو فیگوسائٹوسس پروسیس کرنی ہے
ان کے لیے ایک آئیڈینٹیفائنگ پروسیس ہے یہ کہ مطلب فارن پارٹیکل ان کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے. وداؤٹ دا آپسونائزیشن پروسیس دا ریکگنیشن اینڈ ڈسٹرکشن آف انویڈنگ ایجنٹ سچ ایز بیکٹیریا وڈ بی انفیشینٹ. مطلب آپ ایک جگہ کو جب تک آپسونائزیشن پروسیس نہیں ہوگی تب تک آپ اس چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے, اس ٹارگٹ کو آپ پہچان ہی نہیں سکتے, اور ٹارگٹ کو نہیں پہچانیں گے تو اس کو ڈسٹرکٹ کیسے کریں گے. مطلب وہ جو ڈیزیز کنڈیشن ہے وہ تو پھر ختم نہیں ہوگی. The process of opsonization begin when the immune system recognize a particle. جب امیون سسٹم ایک پارٹیکل کو ریکگنائز کر دیتے تو آپسونائزیشن پروسیس جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. پھر وہاں پہ جو ہے امیون سسٹم جاتے ہیں, امیون سسٹم اس کے خلاف ایک اسپیشل اینٹی باڈی تیار کرتی ہے. وہ اینٹی باڈی IgG اینٹی باڈی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ کوئی ایک پروٹین کمپلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو کہ پھر اس فارن اینٹی باڈی کو ختم کر دیتے, دونوں جو اینٹی باڈی ہے. اب فیگوسائٹوسس. The main role of leukocytes in acute inflammation is to phagocyte foreign material. اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپسونائزیشن پروسیس ہو گیا اور جو فارن پارٹیکل ہے وہ ٹارگٹ ہو گیا, جب وہ ٹارگٹ ہو گیا تو اس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد جو لیکوسائٹ سیل ہے, جو امیون سسٹم کے سیل ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ آتے ہیں اور اس فارن باڈی کو انگلف کر دیتے ہیں. Phagocytosis is the process by which a foreign material is absorbed and internalized into the body of the leukocyte. لیوکوسائٹ کیا کرتا ہے کہ اس فارن اینٹی باڈی کو اپنے اندر انگلف کر دیتا ہے, اس کو اپنے اندر جذب کر دیتا ہے, مطلب اپنے باڈی کے اندر کر دیتا ہے. The phagocytosis process proceed by completely engulfing the foreign material, اور وہ فارن مٹیریل کو کمپلیٹ انگلف کر کے اپنے اندر اس کو ڈسٹرکٹ کر دیتے ہیں, مطلب اس کو باڈی کے اندر سے ریموو کر دیتے ہیں, اس جگہ سے جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اب دو طرح کے, یہ آپ لوگ کے اسائنمنٹ میں بھی ہے, ٹرانسڈیوٹ اینڈ ایکزیوڈیوٹ. یہ ایکزیوڈیٹ اور ٹرانسڈیوٹ جو ہے یہ مطلب ہمارے پاس کون سے وہ جو انفلیمیشن ہے, اس میں کیا ٹرانسڈیوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو لیکوڈ ہوتا ہے آپ کا انفلیمیشن جہاں پہ کاز ہوتی ہے وہاں پہ ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اوریجن جو ہے اس کا کنجیشن ہے, مطلب اس جگہ پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیلز جو ہے یا ٹیشو جو ہے وہ کنجسٹ ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ٹرانسڈیوٹ جو انفلیمیشن ہے وہ کاز ہو جاتی ہے. اپ ٹو 3% پروٹین, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لیوکوسائٹ کے ساتھ کوئی ایک جو اینٹی باڈی ہے اس کے ساتھ کوئی ایک پروٹین بھی ہوتا ہے, تو 3% یہاں پہ پروٹین ہوتا ہے. آئسولیٹڈ میوزوتھیلیل سیلز, ایکسیڈنٹل سنگل لیوکوسائٹ اینڈ ایریتھروسائٹ, اور یہاں پہ جو سیلز پائے جاتے ہیں مطلب جو سیلز ٹرانسڈیوٹ میں کام کرتے ہیں انفلیمیشن میں, وہ ہے آپ کے پاس لیوکوسائٹ سیل ہے, ایریتھروسائٹ سے, اور آئسولیٹڈ میوزوتھیلیل سیل سے. اب اس طرح ایکزوڈیٹ جو ہے وہ سیرس انفلیمیشن بھی اس کو کہتے ہیں. یہ سلائٹلی ناٹ کوائٹ کلیئر, اس کا جو وہ بنتا ہے لیکوڈ وہ زیادہ جو ہے نا کلیئر لیکوڈ نہیں ہوتا. اس کا اوریجن جو ہے یہ انفلیمیٹری ہے, مطلب یہاں پہ انفلیمیشن کاز ہوتی ہے, کوئی مطلب فارن اینٹی باڈی کی وجہ سے, کوئی کنجیشن کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس میں جو پروٹین کی اماؤنٹ ہے وہ 3 سے 5% ہے, اور اسمال اماؤنٹ آف لیوکوسائٹ ڈسکومیٹڈ ایپیتھیلیل اور میزوتھیلیل, یہ سیل ایکزوڈیٹ یا سیرس انفلیمیشن ادھر اس سائٹ پہ پائے جاتے ہیں. اب ہمارے پاس آتا ہے ایٹیالوجی آف کرونک انفلیمیشن کی. کرونک انفلیمیشن کی ایٹیالوجی کیا ہے, مطلب کاز کیا ہے کرونک انفلیمیشن کی. سیورل تھنگ کین کاز کرونک انفلیمیشن, کچھ مطلب چند چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایکیوٹ انفلیمیشن تو ہو جاتی ہے. اب ایکیوٹ کرونک میں کیسے کنورٹ ہو سکتی ہے, مطلب کرونک انفلیمیشن جو کہ پرولانگ پیریڈ کے لیے ہے اس میں کیسے کنورٹ ہو جاتی ہے, وہ ہے انٹریٹڈ کاز آف ایکیوٹ انفلیمیشن سچ ایز انفیکشن اور انجری. مطلب آپ کو کوئی انجری یا انفیکشن ہو گیا اور آپ نے اس کو مطلب صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا, وہ ایکیوٹ انفلیمیشن کو ٹھیک سے ٹریٹ نہیں کیا تو آگے جا کے جو ہے وہ کرونک انفلیمیشن بن جاتا ہے. این آٹو امیون ڈس آرڈر وچ انوالو یور امیون سسٹم مسٹیکنلی اٹیکنگ ہیلتھ ٹیشو. یہ کچھ آٹو امیون ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جس میں ہمارے جو امیون سسٹم ہے وہ ہمارے ہیلتھی ٹیشوز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے. لانگ ٹرم ایکسپوجر ٹو ایریٹنٹس سچ ایز انڈسٹریل کیمیکلز اور پولوٹیڈ ایئر. بہت زیادہ ٹائم تک آپ کوئی کچھ ایسی چیز کے ساتھ ایکسپوجر میں رہے جو کہ آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے, مطلب آپ کے لیے صحت کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے, مطلب آپ کو الرجی ہے اس چیز سے,
اس کے ساتھ آپ کنٹیکٹ میں رہے یا انڈسٹریل کیمیکلز یا پولوٹیڈ ایئر کی وجہ سے، تو وہ اس سے بھی کرونک انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مطلب کرونک انفلیمیشن جو ہے وہ ہر بندے کو نہیں ہو سکتی ان وجہ سے، مطلب کچھ لوگوں کو کچھ اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ مطلب اسموکنگ کی وجہ سے۔ اب ہر بندہ تو اسموکنگ نہیں کرتا، لیکن کوئی بندہ اسموکنگ کرے گا اس کو ہو جاتی ہے، اوبیسٹی سے ہو جاتی ہے جو موٹاپا ہے، الکوہول سے ہو جاتی ہے، یا کرونک سٹریس، بہت زیادہ سٹریس لی آپ لوگوں نے تو اس وجہ سے کرونک انفلیمیشن ہو سکتی ہے۔ اب ہے جو مڈ ٹرم تک آپ لوگ کا لاسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے گرینولوما۔ گرینولوما از اے اسٹرکچر فارم ڈیورنگ انفلیمیشن دیٹ از فاؤنڈ ان مینی ڈیزیز۔ گرینولوما جو ہے یہ ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے، مطلب آپ کے جس جگہ پہ انفلیمیشن ہوتی ہے اس جگہ پہ انفلیمیشن کے سائڈ پہ ایک مطلب وہ اسٹرکچر سا بن جاتا ہے۔ اٹ از اے کلیکشن آف امیون سیل نون ایز میکروفیجز۔ یہ مطلب امیون سیل، کیونکہ جس جگہ پہ انفلیمیشن ہوتی ہے لازمی بات ہے وہاں پہ امیون سیل تو جائے گی ڈیفینس میکانزم کے لیے، تو اس جگہ پہ جو امیون سیلز میں جو میکروفیجز ہے وہ وہاں پہ جا کے مطلب یا تو ڈیڈ ہو جاتی، یا مطلب وہ اتنے ویک ہو جاتی کہ یا اسی جگہ پہ وہ اس کا ایک مطلب سخت سا ماس سا بن جاتا ہے، اس کو گرینولوما کہتے ہیں۔ Granuloma form when the immune system attempts to wall off substance it perceives as foreign but is unable to eliminate۔ گرینولوما کب بنتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک ڈیفینسو میکانزم کیا، ڈیفینسو میکانزم کے جو سیل ہے میکروفیجز وہ گئے، جو فورن پارٹیکل ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ اس فورن اینٹی باڈی کو ایلیمینیٹ کرے، تو اس کے ساتھ وہ چپک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی مطلب ادھر جو پھر اس سے جو اینڈ مٹیریل بنتا ہے اس کو گرینولوما کہتے ہیں، وہ گرینولوما فارم میں ایک سخت سا ماس سا بن جاتا ہے۔ سچ سبسٹانس انکلوڈ انفیکشن آرگینزم انکلوڈنگ بیکٹیریا اینڈ فنجائی ایز ویل ایز ادر مٹیریل سچ ایز فورن آبجیکٹس کیراٹین اینڈ اسٹیچر فریگمنٹس۔ اس سبسٹانس میں جس کی وجہ سے گرینولوما بنتا ہے اس میں بیکٹیریا فنجائی مطلب جو بھی فارن پارٹیکل باہر سے آیا وہ اس کے ساتھ آپ کے جو اپنے میکروفیجز سیل ہے، جو امیون سسٹم کے سیل ہے، وہ جا کے اٹیچ ہو گئے۔ اب وہ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، تو وہ اسے جدا بھی نہیں ہوتے، وہ اسی کے ساتھ مطلب کل ہو جاتے ہیں وہ والے سیل، تو اس کے ساتھ جو مطلب چپک جاتے ہیں وہ جو ہے مطلب ادھر ایک سٹرکچر بناتے ہیں، اس کو گرینولوما کہتے ہیں۔ اب کچھ ڈیزیز ایسی ہے جن میں گرینولوما بن جاتا ہے بہت ساری، میں نے یہ 4-5 ایگزامپلس دیے۔ ٹیوبرکلوسس میں جو ٹی بی کی بیماری ہے، لیپروسی ہے، ہسٹوپلازموزس، ریمیٹک فیور یا ریموٹائڈ آرتھرائٹس، یہ ڈیزیز ہے جس میں گرینولوما بننے کا چانس ہوتا ہے، گرینولوما بن جاتے ہیں باڈی کے اندر۔ اب لیکچر کے آخر میں آپ لوگوں میں اسائنمنٹ دے رہا ہوں، یہ اسائنمنٹ نمبر 2 ہو جائے گا ہسٹوپیتھولوجی کا۔ اس میں آپ لوگوں نے ٹائپس آف انفلیمیشن لکھنی ہے ڈیٹیل میں، ٹرانزیوڈیٹ اینڈ ایکزیوڈیٹ ڈیٹیل میں لکھنا ہے، اور گرینولوما بھی ڈیٹیل میں۔ یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں لکھنی ہے، اور پھر اسائنمنٹ جو ہے وہ ہینڈ ریٹن ہونی چاہیے۔ ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ پھر آپ لوگوں نے جو ric.att2020@gmail.com آئی ڈی ہے، اس کے اوپر آپ لوگ سکین کر کے یا پکچر لے کے بھیج دیجیے گا۔ کورونا کی وجہ سے کلاسز آن لائن ہو رہی ہے، تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، کلاسز لے کے تو اس کے بعد 1 ہفتے کے اندر اپنی اسائنمنٹ جمع کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ اور کوئی بھی آپ لوگ کے مطلب کوئری ہو، کویسچن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو لیکچر کے اندر، تو وہ آپ مطلب واٹس ایپ نمبر آپ لوگ کے پاس ہے، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ٹائم مطلب جو آفیشیل ٹائم ہے صبح 9 سے لے کے تو 3 بجے تک آپ کسی بھی ٹائم کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ایشو ہو، آپ اس میں بتا سکتے ہیں، پھر ہم اس میں اور بھی بہتری لے کر آیا کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔